ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ حزب البحر کا جو آگے آپ کریں گے کس تاریخ کو شروع ہو رہا ہے؟ 23 جولائی کو عصر کی نماز، ظہر کی نماز آپ یہاں پڑھیں، ظہر کی نماز 23 جولائی کو۔ اور اس بار میں خاص حزب البحر میں جو نسبت لی ہے، جو پوری دنیا میں کوئی یہ نسبت حاصل نہیں کر سکا۔ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نسبت میں تکبر سے نہیں کہہ رہا، میں جو ہے اس کو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے نعمت کے طور پہ مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس کو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مسئلہ حل کر لیتے تو آپ وجد میں فرماتے این ابناء الملوک من هذه النعمہ، کہاں ہیں شہزادے، بادشاہ زادے، آ جائیں ہماری نعمت کو دیکھیں۔ تو میں اس جملے کو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے جملے کو بول رہا ہوں کہ آئین ابناء الملوک من هذه النعمہ، جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ دنیا میں شاذلی رحمت اللہ علیہ سے نسبت کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، حزب البحر سے نسبت کروڑوں لوگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان، انڈیا، برما، یہ پوری خطہ بر صغیر کا یہ واحد اللہ نے مجھے نعمت دی ہے کہ میں ان کے گھر میں پہنچا ہوں، ان کے گھر میں، ان کی پیدائش کی جگہ پہ، ان کے مسکن پہ، ان کے گاؤں میں، ان کے ان سارے مقامات پہ جہاں ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، پھر جہاں پہ علم قرآن و سنت کا جس جگہ بیٹھ کے سیکھا، جس غار کے اندر بیٹھ کے کتابیں لکھی، جہاں چلہ کشی کی، جہاں اپنے مرشد کے قدموں کے سامنے بیٹھتے رہے، اور جہاں آپ نے مراقبے کیے، انہی غاروں میں بیٹھا، اور پھر آپ کے مرشد کی قبر پہ بیٹھ کر حزب البحر کا چلہ کیا، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، عبدالسلام مشیش رحمۃ اللہ۔ اب آپ بتائیں، اس جگہ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، میں نے اتنی مشکل سے وہ ریسرچ کر کے نکالی، پھر وہاں پہنچنا ناممکن ہے، ایسے پہاڑ، ایسے جنگل، ایسے بیاباں، نعمتوں سے دور علاقہ، اور پھر وہ جو ہے آگے اسپین کے بارڈر، اور پھر پہاڑی سلسلے افریقہ کا اینڈ۔ اب آپ مجھے بتائیں، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، پہنچایا ہمیں کس نے؟ چونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ۔ اب ہم وہاں پہنچ گئے، وہاں اسی غار کے اندر میں بیٹھا جہاں شاذلی رحمت اللہ علیہ بیٹھے۔ اب یہ نسبت مضبوط ہے یا نہیں؟ اسی جگہ پہنچا جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ نے بچپن لڑکپن گزارا، آپ کے خاندان کی قبریں ہیں، آپ کے خاندان بستا تھا، آپ کے مرشد کی قبر ہے۔ یہ قبرستان ہے، یہاں ہم نے، یہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا قبرستان ہے۔ وہ خاندان کا قبرستان میں آپ کو زیارت کرا رہا ہوں کہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان یہاں پہ آباد تھا، اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں۔ پھر آپ کے مرشد کی نسل میں جو لوگ چل رہے ہیں، جو اب حزب البحر کی نسبت کو لے کر چل رہے ہیں، انہوں نے سینہ لگا کر، بھیج کر، گلے لگا کر اس کی اجازت عطا فرمائی۔ اب آپ بتائیں، ان کی قبر پہ پہنچے، ان کے خاندان کو ملے، ان کے خاندان کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے گلے ملے، اور انہوں نے سینے سے جوڑا، تو وہ نعمت منتقل کی جو سینے سے آتی بھی ہے، جا بھی سکتی ہے۔ تو یہ اس انداز میں حزب البحر کی زبانی نسبتیں تو ہوں گی، لیکن سینہ بسینہ والی نسبت کہیں سنی ہے آپ نے آج تک؟ اس بار جو حزب البحر میں آئے گا، اس کو ہم وہ سینہ لگا کر نسبت انفرادی ہر بندے کو عطا کریں، چاہے وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے یا نہیں جانتا، نہیں آتا اسے قرآن پڑھنا، لیکن ماحول میں آ جائے، بیٹھ جائے،
انشاءاللہ جب وہ بیٹھے گا اور پڑھے گا یا بیٹھ کے کچھ بھی اس کو پڑھائیں گے، ہر بندے کو الگ الگ سینہ جوڑ کر یہ نسبت منتقل کریں گے اور آپ کی ڈائریکٹ نسبت سینہ بسینہ ان تک پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ نسبت ہے جس کے لیے میں نے مجاہدہ کر کے آپ کو تو یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ دوں گا نا۔ میں نے ایسے مجاہدہ کیا ہے کہ ابھی کی بات ہے، کوئی پرانی نہیں، وہ مجاہدہ میں بیان نہیں کر سکتا، بھوکے رہ کر ٹینشن میں جو سفر کیے، جس انداز میں کیے، پہاڑوں میں اور اجنبی جگہ پہ، لیکن میں نے کہا پہنچنا ضرور، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، کہ پتہ ہی نہیں۔ اب ایک بندے کو کیا پتا کہ گلگت استور کے پہاڑوں میں یہ جگہ کون سی ہے، یہاں اسلام آباد والے کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ اس بار حزب البار میں منتقل ہوگی۔ زیادہ پڑھائی، زیادہ چلہ کشی اس میں فائدہ مند نہیں، بلکہ زیادہ نسبت فائدہ مند۔ تو آپ انشاءاللہ اس پر خود بھی آئیں گے اور اپنے دوستوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ نعمت اس بار آپ کو عطا ہوگی۔